اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیشنل انٹرسٹ، اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نیشنل انٹرسٹ کو کہ کس طرح یہ انٹرنیشنلی یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ریلیونٹ ٹاپک جو ہے آج تک رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اگر ہم ریلیشنز کی بات کریں، انٹریکشنز کی بات کریں، تو ایک پرماننٹ چیز جو ہے، ایک پرماننٹ آئیڈیا اور ایک پرماننٹ چیز جو ہے چلتا آ رہا ہے فرام دا ویری انسیپشن، یا بہت پہلے سے۔ دوسری چیز ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ فارن پالیسی فار ایگزامپل اور نیشنل انٹرسٹ کے درمیان کیا تعلق ہے، ڈپلومیسی یا دوسری جو ریلیونٹ آئیڈیاز ہے ان کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ کا کیا تعلق ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیشن سے پہلے کہ کس طرح، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ ایک ایمبیگوس آئیڈیا ہے، یا ایک ایمبیگوس چیز ہے، ایک اس طرح چیز ہے، ایک اس طرح آئیڈیا ہے، ایک اس طرح کانسیپٹ ہے جو ہر بندہ ایون جو ہے، ہر اسکالر جو ہے اپنے انداز سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، یا ایون یہ بھی ہے کہ ہر ڈیسیجن میکر ڈیفائن کرتے ہیں اپنے انداز سے نیشنل انٹرسٹ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایون ہم کہتے ہیں فارن پالیسی ماڈلز میں کہ ایون آرگنائزیشنز جو ہوتے ہیں، جو مین ایکٹرز ہوتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں، وہ بھی اپنے انداز سے جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ the foreign policy of each nation is formulated on the basis of its national interest, and it is always at work for securing its goals۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارن پالیسی جو ہے یہ بنتی انہی چیزوں یا نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے بنتی ہیں۔ ہم پہلے بار یہ چیز کر چکے ہیں، یا ہم فارن پالیسی انالیسس کا جو ہم سیریز کرتے ہیں، اسی میں بار ہم یہ بات جو ہے یہ کر چکے ہیں کہ کس طرح نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو فارن پالیسی ہے یہ بنتی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کی جو گولز ہے یا فارن پالیسی کی گولز جو ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ نکلتے ہیں نیشنل انٹرسٹ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹ آف ایچ نیشن ٹو سیکیور اٹس نیشنل انٹرسٹ، اور نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنا، نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنا یا ڈیفینڈ کرنا، پروٹیکٹ کرنا ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹ ہے ہر ملک کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل لا میں کچھ اس طرح لا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہے بھی، لیکن یہ ایک کنونشنل چیز ہے، اور کنونشنلی ہسٹوریکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت پہلے سے جو ہے ریاستیں صرف اس لیے اپنے ایک دوسرے سے انٹریکشنز کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے ریلیشنز جو ہے یہ برقرار رکھتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہے، اپنی قومی مفادات جو ہے یہ حاصل کرے۔ A state always tries to justify its actions on the basis of its national interest۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ ایک ایمبیگوس چیز ہے، یہ ایک اس طرح چیز ہے جو ہر کوئی اپنے انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ ڈیسیجن میکرز جو ہے یا اسٹیٹس جو ہے اپنے ایکشنز جو ہے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں آن دا بیسس آف اٹس نیشنل انٹرسٹ۔ فار ایگزامپل اگر ایک اسٹیٹ جنگ کی طرف اگر جاتا ہے ایک اسٹیٹ، تو وہ بھی اس طرح اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بیسس پر جنگ یا وائلنس یا ایگریشن جو ہے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم یہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بچانے کے لیے، گین کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے جنگ جو ہے یا اٹیکس کرتے ہیں یا جنگ جو ہے یہ لڑتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ the behavior of the state is always conditioned and governed by its national interest کی ظاہری بات ہے کہ اگر ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو فارن پالیسی میں ہم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں یا پلاننگ کی بات کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم فارن پالیسی میں بیہیویئر کی بات کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل بیہیویئر بھی یہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں فارن پالیسی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ریاست کی ایون بیہیویئر جو ہے یہ کنڈیشن ہے، یا وہ صرف اور صرف ہر کام اسی لیے کرتے ہیں کہ ہر ریاست، ہر گورنمنٹ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرے یا اچیو کرے۔ دوسری بات ہم
یہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹسمین اینڈ پالیسی میکرز ہیو آلویز یوزڈ اٹ ان ویز سٹیبل ٹو دیم اینڈ ٹو دیئر آبجیکٹیو آف جسٹیفائنگ دا ایکشن آف دیئر اسٹیٹس. یہ بات تو پہلی ہو چکی ہے. نیشنل انٹرسٹ یہ بھی ہو چکے ہے کہ یہ ایک ویگ اور ایمبیگوس ٹرم ہے. ایک کانسیپٹ اس طرح ہے کہ ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. دیٹ کیریز ان میننگ اکارڈنگ ٹو دا کنٹیکسٹ ان وچ اٹ از یوزڈ. کہ وہی کنٹیکسٹ میں یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ ایون اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے مختلف پلیسز میں مختلف اوقات میں نیشنل انٹرسٹ کو مختلف کانٹیکسٹ میں یوز کرے. یہ تو جنرل ایک چیز ہو گئی. اب آتے ہیں ڈیفینیشنز کی طرف کی. ہم نیشنل انٹرسٹ کو اسکالرلی یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم نیشنل انٹرسٹ کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. دا فرسٹ ون ہمارے ساتھ ہے مارگینتو، چونکہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کا بہت زیادہ کام ہے، اور وہ ایک ایون انیشیل ایک اس طرح اسکالر ہے جن کے کام سے آگے جو ہے ساری جتنی بھی اپروچز ہے یا تھیوریز ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوئے ہیں. دا میننگ آف نیشنل انٹرسٹ از سروائیول. مارگینتو کے نزدیک یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ صرف اور صرف سروائیول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دا پروٹیکشن آف فزیکل پولیٹیکل اینڈ کلچرل آئیڈینٹی اگینسٹ انکروچمنٹ بائی ادر نیشن اسٹیٹس اگینسٹ انکروچمنٹ بائی ادر نیشنل اسٹیٹ. یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سروائیول جو ہے یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. بہت سمپل الفاظ میں کہ ریاستیں جو ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مارگینتو جو ہے یہ ریئلسٹ ہے، اور ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے، انٹرنیشنل سسٹم جو ہے یہ انارکک ہے، اور ہر ریاست جو ہے پاور کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تاکہ یہ اپنی سروائیول جو ہے یہ انشور کرے. اور یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ سروائیول جو ہے، سروائیول یا مطلب ایک ریاست کو اپنی آئیڈینٹی، کلچرل آئیڈینٹی، پولیٹیکل آئیڈینٹی یا جو ہے فزیکل آئیڈینٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ریاستیں جو ہے یہ ان چیزوں کو برقرار رکھنا ریاست کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے فار ایگزامپل وہ سروائیول میں کہتے ہیں کہ پولیٹیکل آئیڈینٹی جو ہے، جو یہ لازمی ہے، جو ہم سیاسی آزادی کہتے ہیں کہ ایک ملک سیاسی طور پر آزاد ہو. دوسری بات ہم کرتے ہیں فزیکل پروٹیکشن، فزیکل آئیڈینٹی کے وہ کہتے ہیں مارگینتو کہ فزیکل آئیڈینٹی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ملک اپنی نیشنل انٹیگریشن کو یا ٹیریٹوریل انٹیگریشن کو جو ہے یہ برقرار رکھے، اپنی زمین کو، اپنے لینڈ کو، اپنی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے یا وہ اپنے قبضے میں رکھے. تو یہ بھی یہ فزیکل آئیڈینٹی ہو گیا. دوسرا جو ہمارے ساتھ ہے پولیٹیکل آئیڈینٹی، کہ ریاست جو ہے یہ سیاسی طور پر آزاد ہو، یا ہم سمپل الفاظ میں آزاد کہتے ہیں کہ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے آزاد ہو. اور تیسری جو ہم کلچرل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی ویلیوز ہوتے ہیں، جتنی بھی آئیڈینٹی ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے ایک ملک کا پہچان ہوتا ہے. فار ایگزامپل ڈیموکریسی کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک پہچان بن چکا ہے ابھی ویسٹرن سوسائٹیز کی یا ویسٹرن اسٹیٹس کی. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگینسٹ انکروچمنٹس بائی ادرس نیشن اسٹیٹ جو ہے دوسرے اسٹیٹ سے بچانا جو ہے یہ ایک نیشنل انٹرسٹ ہے، یا سمپل الفاظ میں سروائیول جو ہے ریاستوں کے لیے نیشنل انٹرسٹ ہے. دوسرا بروکنگ انسٹیٹیوشنز کا جو ہمارے ساتھ ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وٹ اے نیشن فیلز ٹو بی نیسیسری ٹو اٹس سیکیورٹی اینڈ ویل بینگ. وہ کہتے ہیں کہ صرف سیکیورٹی، جس طرح وہ مارگینتو کہتے ہیں، صرف سیکیورٹی نہیں ہے نیشنل انٹرسٹ. ایوری تھنگ جو ہے یہ نیشنل انٹرسٹ میں آتے ہیں. جو ایک نیشن یا ایک اسٹیٹ جو ہے یہ مطلب وہ فیل کرتے ہیں یا وہ مانتے ہیں اپنی جو لازمی ہو ایک چیز ان کی سیکیورٹی کے لیے یا ویل بینگ کے لیے. لیکن یہاں پر اس سے مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے یہ پرپز حاصل ہو کہ ایک ملک سیکیور ہو، ایک ملک کا دفاع ہو اور ویل بینگ ہو سوسائٹی کا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہوں وہ نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے یہ آتے ہیں. نیشنل انٹرسٹ ریفلیکٹس دی جنرل اینڈ کنٹینیوئنگ ایمز فار وچ اے نیشن ایکٹس. وہی بات ہو گئی کہ ریاست کی بیہیویئر جو ہے یہ اٹ از کنڈیشن ٹو نیشنل انٹرسٹ، یا اٹ از گورن بائی نیشنل انٹرسٹ. کے نیشنل انٹرسٹ سے جتنی بھی بیہیویئرس ہے، جتنی بھی ایکٹس ہیں، ریاست جو بھی کرتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا
گین کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بروکنگ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں وہی چیزیں آتی ہے جن سے ایک پرپز سیکیورٹی کا اور ویل بینگ کا پرپز حاصل ہو، وہی ساری چیزیں جو ہے یہ نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے یہ آتے ہیں۔ اب ڈائک کے ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ مینز دا ویلیوز ڈیزائرز اینڈ انٹرسٹ وچ اسٹیٹ سیکس ٹو پروٹیکٹ اینڈ اچیو ان ریلیشن ٹو ایچ ادر، کہ ویلیوز، ڈیزائرز، مفادات، خواہشیں اور ویلیوز جو ہیں جو ریاست جو ہے یہ مطلب اسٹرگل کرتا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے اور اچیو کرے دوسری ریاستوں کے ساتھ انٹریکشن میں، دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں۔ ڈیزائرز آن دا پارٹس آف ساورین اسٹیٹ، یہ تو ظاہری بات ہے۔ اب اگر ہم آخری بات کریں تو اس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو کہ نیشنل انٹرسٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز the claims, objectives, goals, demands, interests which a nation always try to preserve۔ وہی claims، وہی objectives، مقاصد، وہی goals، وہی demands اور وہی مفادات جو ریاست ہمیشہ سے اسی سٹرگل میں ہوتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرے یا پریزرو کرے۔ پریزرو، پروٹیکٹ، ڈیفینڈ اینڈ سیکیور ان ریلیشن ود ادر اسٹیٹس، وہی ساری چیزیں، وہی سارے ڈیمانڈز، وہی سارے مفادات، وہی ساری چیزیں جن سے سوسائٹی کو فائدہ ہو، جس سے ایک ملک کی نیشنل انٹیگریشن کو فائدہ ہو، یا آسان الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سے وہی ساری چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں آتی ہیں جن سے ایک ملک کی سیکیورٹی انشور ہوتی ہو، جن سے سوسائٹی کی ویل بینگ جو ہے یہ انشور ہوتی ہو، یا آسان الفاظ میں ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو کہ نیشنل انٹرسٹ وہی چیز ہے۔ فار ایگزامپل اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ آ سکتا ہے، اس میں ملٹری کیپیبلٹیز آ سکتی ہے، اس میں دوسری بہت سی چیزیں جو ہے یہ آ سکتی ہے، لیکن آسان الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں وہی چیزیں آتی ہیں جن سے ہمارا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو، اور ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد جو ہے سوسائٹی کا ویل بینگ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے، امپرومنٹ ہے، یا چینج ہے، پازیٹیو چینج ہے، یا سوسائٹی کے آسان الفاظ میں ویل بینگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن سے ہمارے ملک کے یا ایک ملک کی سیکیورٹی جو ہے یہ انشور ہو، تو اسی کو ہم نیشنل انٹرسٹ جو ہے یہ کہتے ہیں۔